اور میں اپنے جو انٹروڈکٹری ریمارکس ہیں ان کو مختصر رکھوں گا تاکہ موقع مل سکے کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کے جواب دیے جائیں اور جو ڈسکشن ہے اس کو زیادہ وقت ملے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے ایک اقتصادی بحران تھا جو ورثے میں ملا۔ پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے، اس میں ایکسپورٹس جو ہیں، یعنی ہماری چیزیں جو باہر کے لوگ خریدتے ہیں، ان میں گروتھ کی رفتار جو ہے وہ 0% تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے 2 سال ماضی کی حکومت میں کے گزرے، اس میں ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو تھے وہ تقریباً 16-17 سے گر کر کوئی 9 کے قریب پہنچ گئے، یعنی آدھے ہو گئے۔ دوسری جانب کیونکہ ڈالر کو سستا رکھا گیا تو امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے دگنی ہو گئیں، اور ان تمام تینوں کا اثر یہ پڑا کہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے کہ ہم اپنی معیشت کو اچھے انداز میں چلا سکیں۔ اور سائملٹینیسلی، یعنی اس وقت میں جو ہمارے قرضے تھے وہ بھی بڑھ کر کوئی 25,000 ارب روپے ہو چکے تھے، اور جو ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں ان کو ملایا جائے تو تقریباً 30,000 ارب یا 30 کھرب بن چکے تھے۔ تو ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس میں یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو سچویشن میں ہم ایک ڈیفالٹ کی جانب دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اخراجات تھے وہ آمدنی سے کافی زیادہ تھے، اور بنیادی طور پہ ہم اپنی حکومت میں جو گروتھ حاصل کر رہے تھے وہ باہر سے قرض لے کر ملک کے اندر خرچ کر کے کر رہے تھے۔ تو ایسی سچویشن میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہم مزید جو ریسورسز ہیں یعنی ڈالرز جو ہیں ان کو موبیلائز کریں۔ تو اس میں حکومت نے کافی کوشش کی، اور کچھ بائی لیٹرل یعنی کچھ ممالک سے یہ لونز اور ڈیٹ آئل کی ری پیمنٹ فیسلٹی حاصل کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ IMF کے ساتھ ایک بڑا پروگرام طے کر کے $6 بلین کا یہ موبیلائز کیے گئے ریسورسز۔ اور حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ٹیکسز جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک کی ایکسپورٹس جو ہیں اس کو بڑھانے کے لیے اپنے بزنسز کو مراعات دیں۔ تو بزنس سیکٹر کے لیے گیس، الیکٹریسٹی، قرضے، یہ تمام جو ہیں حکومت نے اپنے جیب سے پیسے دے کر سستے کیے، اور ان وجوہات کی بنا پر ہم جو ہیں اپنے اس ایکسٹرنل یعنی بیرونی جو یہ اکانومی میں خطرہ تھا اس سے ہم نے نپٹا، اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمیں ورثے میں ملا تھا $20 ارب کا خسارہ، اسے ہم نے کم کر کر $3 ارب تک لے آئے۔ تو یہ اس حکومت کا ایک بڑا اہم کارنامہ ہے جو کہ پہلے سال اور خصوصی طور پہ اس سال 73% کمی کی گئی اس بڑے خسارے میں۔ دوسری جو اہم چیز کی گئی اس سال اور اس سے پچھلے سال بھی ملا کر کہ 5,000 ارب روپے قرضوں کی ہیڈنگ میں واپس کیے گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک ملک ماضی کے لیے ہوئے قرضے چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں ہوں وہ واپس کرے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر موجودہ PTI کی جو گورنمنٹ ہے تو اس نے جو قرضے لیے کیوں لیے، وہ اس وجہ سے لیے تاکہ ماضی کے قرضوں کا جو بوجھ ہے اس کو واپس کیا جا سکے، اور 5,000 ارب روپے واپس کیے گئے ماضی کے قرضوں کی مد میں۔ تیسری چیز جو میں بہت اہم ہوئی ہے اس سال وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت سخت انداز میں حکومتی اخراجات کو
کنٹرول کیا. اور یہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہو کہ ہم نے کنٹرول اس انداز میں کیا کہ ہمارا جو پرائمری بیلنس ہے، یعنی جو ہمارے اخراجات ہیں وہ ہماری آمدنی سے کم ہوئے، اور جو پرائمری بیلنس ہے وہ سرپلس میں گیا. یہ شاید ہی کبھی ہوا ہو پاکستان کی تاریخ میں. اور اس کے لیے فائنینس سیکرٹری صاحب اور تمام جو فائنینس کی ٹیم ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس ایریا میں لیڈرشپ دکھائی، اور میں جنرل باجوہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہم نے فوج کی جو بجٹ تھی اس کو فریز کیا، یعنی منجمد کیا. تو ایک فلسفہ یہ تھا کہ ہم حکومت کے اخراجات کو کم کر کے پبلک کے لیے جتنے زیادہ پیسے ہوں وہ دیں. تو اب دیکھیں کہ ہم اس چیز میں بھی کامیاب ہوئے. ہم نے پورا سال جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا. ہم نے پورا سال کسی بھی ادارے کو، کسی بھی گورنمنٹ منسٹری، کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ٹکا بھی سپلیمنٹری گرانٹ یعنی اضافی گرانٹ نہیں دی. کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو پبلک ہے، پاکستان کے جو عوام ہیں، ان کے پیسے کو بہت احتیاط سے خرچ کیا جائے. اور اس کا اثر آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہم پرائمری سرپلس کی ایریا میں چلے گئے. پھر ہم نے چونکہ یہ کوشش کی کہ ہم اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات دیں، ان کے لیے انفراسٹرکچر یعنی روڈز، بریجز، ہاسپٹلز، اس طرح کی چیزیں بنائیں، اور ہم جتنا ممکن ہو باہر کی دنیا پہ انحصار کم کریں. تو ہم نے ٹیکسز میں ایک بہت اچھی کامیابی حاصل کی، اور کرونا وائرس کے آنے سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ ہوا. اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم نے امپورٹس کو کم کیا تاکہ ہم اپنے ڈالرز کو بچائیں، تو ان فیکٹ اس امپورٹس کی کمی کی وجہ سے ہمارے ٹیکس ریونیوز میں بھی کمی ہوئی. ورنہ یہ جو رفتار تھی ٹیکسز کے بڑھنے کی ایف بی آر کے اندر، وہ تقریباً 27% جا رہی تھی. اب ٹیکسز میں بھی اضافہ ایک اطمینان بخش تک، ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات میں زبردست کمی اور ڈسپلن، باہر کے جو بھی قرضے ان کو خوش اسلوبی سے واپس کرنا، اور یہ کہ اپنے تعلقات تجارت کی بنیاد پہ دنیا کے ساتھ مینٹین کرنا، اور اپنے ایکسپورٹرز کو مدد دینا کہ وہ ایکسپورٹس بڑھائیں. پانچویں اور شاید ایک بہت بڑی کامیابی اس حکومت کی یہ رہی کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا محور، ہر چیز کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ پاکستان کے عوام ہے، اور وہ عوام جو کہ کمزور طبقے سے ہیں، جو بھولے ہوئے ہیں، جن کے لیے ماضی میں بہت کم ایفرٹ ہوا ہے. تو ہم نے کم بجٹ کے باوجود ڈاکٹر سنیا نشتر کی جو منسٹری ہے احساس، اس کا بجٹ ڈبل کیا، اور تقریباً 100 بلین سے 192 بلین ایسے سوشل سیفٹی نیٹس کے لیے رکھے گئے کہ عام آدمیوں تک وہ پیسے پہنچائے جائیں، اچھے انداز میں پہنچائے جائیں، اس انداز میں پہنچائے جائیں کہ ساری دنیا دیکھے کہ اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی علاقائی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی مذہبی کنسیڈریشن بھی نہیں، اور صرف یہ کہ پاکستان کے جو غریب یا کم آمدنی والے لوگ، خواتین، خاندان ہیں، ان تک پیسے پہنچائے جائیں. تو یہ ایک بڑی اسٹیپ تھی، اور اسی اسٹیپ اور اسی اسپرٹ کی بنیاد پر جو ہمارے قبائلی علاقوں کے مرج ڈسٹرکٹس تھے
उनके लिए भी 152 अरब रुपए रखे गए। और हमारा जो PSDP था उसको भी 701 अरब सरकार की तरफ से और तकरीबन 250 अरब का एक तखमीना लगाया गया कि अगर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू मज़ीद प्रोजेक्ट्स हो सकें। तो ये हमारा एक फ़लसफ़ा था। दूसरी जानिब हुकूमती आमदनी बढ़ाने के लिए जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, जो बजट में 1.1 ट्रिलियन यानी 1100 अरब थे, उसको हमने सरपास किया और वो 1.6 ट्रिलियन यानी 1600 अरब की सतह पे पहुँचे। ये इतना बड़ा जंप जो है वो भी शायद कभी माजी में नहीं हुआ हो। तो ये तो वो अहम बातें हैं जो कि इस साल में कोरोना वायरस के आने से पहले हम लोग हासिल कर पाए। अब कोरोना वायरस आया और उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। IMF की फोरकास्ट है कि 3 से 4% पूरी दुनिया की आमदनी गिर जाएगी और खुसूसी तौर पे जो मुल्क मुतासिर होंगे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ होंगी, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर होंगी और उनकी तरह पाकिस्तान की रेमिटेंसेस भी मुतासिर होंगे, क्योंकि हमारे जो लोग खलीज के इलाकों में US और UK में काम करते हैं उनकी आमदनी कम होगी या उनको बेरोज़गारी होगी वहाँ पर, तो हमारे पास कम पैसे आएंगे। और अगर दुनिया की डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कम होती है तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी नेगेटिवली मुतासिर होंगी और हुई। और इसकी वजह से जो हमने एक इस्तेहकाम अपने मुल्क में इक्तिसादी तौर पे पैदा किया था वो भी मुतासिर हुआ। और पाकिस्तान की जो GDP है उसका अंदाज़ा एक लगाया गया कि इसकी वजह से कोई 3000 अरब से ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा। अब कोरोना के बारे में कोई भी चीज़ यकीन से कहना मुश्किल है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से एस्टिमेट कर रहे हैं कि किस चीज़ पे कितना असर हुआ। लेकिन जो चीज़ें बलाशुबा जिन में कोई शक नहीं वो ये कि हमारी आमदनी जो है पूरे मुल्क की, जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन 3% तक बढ़ सकती है, वो अब तकरीबन 0.4 यानी 0.4 कम होगी। तो इसका मतलब है कि हमें इसकी वजह से कोई 3 से 3.5% जो है अपनी कौमी आमदनी में नुकसान देखना पड़ा। साथ ही साथ हमारे एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हुए हैं। रेमिटेंसेस इस वक्त इतने ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए हैं लेकिन होने जा रहे हैं। अब FBR की जो टैक्स कलेक्शन थी, जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन उसी रफ्तार पे अगर चलती रहेगी तो 4,700 अरब तक पहुंच सकती थी, वो अब 3,900 तक बमुश्किल पहुंच रही है। तो ये भी आप समझें कि कोई 750-800 अरब रुपए का नुकसान हुआ FBR को उसकी टैक्स कलेक्शन में। और कुदरती बात है कि इस माहौल में हम नहीं चाहते कि हम अपने बिज़नेस या सिटीज़न्स के ऊपर मज़ीद गिरफ्त मजबूत करें टैक्सेस के लिए, क्योंकि इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम लोगों की मदद करें और उन तक लिक्विडिटी यानी कैश या लोन्स पहुंचाएं कि वो मुल्क के अंदर जो सुकड़ती हुई मईशत बन रही है कोरोना की वजह से, उससे अच्छी तरह नंबर आज़मा हो सके। तो हुकूमत ने पहले ही ये फ़ैसला किया कि हमें कोरोना वायरस से अच्छे अंदाज में मईशत को बचाना है और अपने लोगों को बचाना है। और इसके लिए आपने देखा कि 2 तरह के पैकेज दिए गए, कम से कम 2 तरह के। एक तो ये कि 1240 यानी 1240 अरब का एक पैकेज दिया गया।
दूसरी जानिब स्टेट बैंक को सब्सिडीज़ भी दी गई और उनके थ्रू मुख्तलिफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कराए गए कि लोगों को खुसूसी तौर पे छोटे बिज़नेस कंपनीज़ को पैसे मैसर हों ताकि वो अपने लोगों को कंपनीज़ के पेरोल पे बरकरार रख सकें। जो बड़े प्रोजेक्ट्स या कंपोनेंट्स थे इस स्टिमुलस पैकेज के वो आपको पहले ही पता है, मैं मुख्तसरन बता दूं। एक तो ये कि फ़ैसला किया गया कि तकरीबन 1,60,00,000 ख़ानदानों को कैश रकम दी जाए ताकि उनका कारोबार ज़िंदगी भी चले और उन पे जो दिक्कत आई हुई है वो उनकी हालत माशी तौर पे बिल्कुल ही तबाहकुन न कर दे। और डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं यहाँ, सनिया निश्तर साहिबा, उन्होंने मुझे बताया है कि अभी तक 1 करोड़ ख़ानदानों को पैसे दिए जा चुके हैं, जो कि शायद दुनिया की तारीख़ में एक नुमाया चीज़ है कि इतने अच्छे अंदाज में दिए गए हैं और सारी दुनिया ने देखा है अपनी आँखों से कि ये आम पाकिस्तानी शहरी जो हैं उनको बिला इम्तियाज़ के दिए गए हैं, हर छोटे शहर हर कस्बे में पाकिस्तान के। और इसकी तफसीलात अगर आप चाहेंगे तो वो मिल जाएंगी। जब हम इंशाअल्लाह 1,60,00,000 लोगों को या ख़ानदानों को देते हैं और अगर 6 से 7 लोग एक ख़ानदान में हैं तो ये समझ लें कि तकरीबन कोई 10 करोड़ पाकिस्तानी शहरी जो हैं इससे मुतासिर होंगे अच्छे अंदाज में। अब आप आ जाएं कि जी इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स इस पैकेज में दिए गए। आपको पता है कि हमने कोई 280 अरब रुपए की वीट की प्रोक्योरमेंट की, यानी गंदम ख़रीदा किसानों से और ज़राअत के शोबे में पैसे ये 280 अरब रुपए पहुंचाए गए। हाँ, ये हुकूमत की एक पॉलिसी है, हर साल होती है, लेकिन इस साल इसकी तादाद पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन दुगनी की गई और ये भी यकीनी बनाया गया कि ये प्रोक्योरमेंट हो ताकि जब एग्रीकल्चरिस्ट के हाथ में ये पैसे आएंगे तो वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करेंगे और साथ ही साथ अगर उन्हें ट्रैक्टर चाहिए, उन्हें मोटरसाइकिल चाहिए, उन्हें घर बनाना है, उन्हें कोई मवेशी ख़रीदने, उन्हें कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो वो करेंगे, उससे इकॉनमी का पहिया जो है चलेगा। फिर आपने देखा कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के जो कारखाने हैं उनके लिए हुकूमत ने कहा कि हम जो भी छोटे कारखाने हैं पाकिस्तान में उनकी बिजली के 3 महीने के बिल हुकूमत भरेगी। ये नहीं कि उनको मौखर किया जाएगा बल्कि आउटराइट ग्रांट, यानी हुकूमत बग़ैर पैसा वो वापस मांगे उनके दे देगी ताकि उनकी जो बिज़नेस है उसको रिवाइवल जो है उसको रिकवर होने में मदद मिले। फिर आपने देखा कि हमने ये एक स्कीम लाई 50 अरब रुपए की जो कि खुसूसी तौर पे ज़राअत के शोबे में है कि वहाँ पर फर्टिलाइज़र की कीमतें कम हों और लो कस्ट का मुकाबला किया जा सके और फार्मर्स को मज़ीद मराहत दी जा सके। फिर हमने जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं तकरीबन उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो 50 लाख ख़ानदानों की बजाय 1 करोड़ ख़ानदानों तक पहुँचे और उनको जो भी रकम चाहिए वो उन्हें दी गई और 50 अरब रुपए एलोकेट किए गए यूटिलिटी स्टोर्स के लिए ताकि आम लोगों को, कम आमदनी वाले लोगों को, दरमियाने आमदनी वाले लोगों को ये सहूलियत मिले और जो खाने पीने की अहम चीज़ें थीं यानी आटा, चावल, दाल, घी, शक्कर, वो जो भी रेट्स थे मार्केट में उससे कम कीमत पर दिए गए। और रमज़ान शरीफ के दौरान ये ही सब्सिडी मज़ीद कोई 15 से 20 आइटम्स पर भी दी गई।
میرے خیال میں لوگ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو پروگرام تھا کتنا اچھا تھا اور اس میں کن لوگوں کو کس حد تک مدد ملی۔ اب اس کے علاوہ بھی مختلف پیکیجز دیے گئے۔ نیا پاکستان یعنی جو کمزور اور کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن ہے کہ انہیں گھر بنانے میں سہولیت دی جائے، اور 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں اس کے لیے کہ ان کی جو پیمنٹ ہے گھر کی اس میں یہ مورگیج دینے میں مدد ہو تاکہ وہ خود ایک گھر کے مالک بن سکیں، اور اس میں ٹیکسز کی چھوٹ بھی دی گئی، اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک مکمل پیکیج دیا گیا جس میں ٹیکسز جو ہیں وہ فکس ٹیکس کی بنیاد پر دیے گئے تاکہ ایف بی آر کی طرف سے کوئی ہریسمنٹ نہیں ہو، اور ٹیکسز جو ہیں ان کی جو ریٹ ہے اس کو کافی حد تک کم کیا گیا۔ اور ایک اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو یہ نیا پاکستان کے تحت چھوٹی آمدنی والے لوگوں کے لیے جو گھر بنیں گے ان کو اس کم ٹیکس میں بھی 90% کی چھوٹ دی گئی، یعنی اگر شروع میں ٹیکس 5,000 ہے اور بعد میں اس کو 2,500 کر دیا گیا تو 90% کی چھوٹ کر کے اس کو 250 کر دیا گیا، تو 5,000 کی بجائے 250 ہو گیا ٹیکس، تاکہ جو بھی لوگ خریدیں ان پہ یہ بوجھ نہیں پڑے۔ اور 30 بلین رکھے گئے کہ جس میں مورگیج پیمنٹ میں حکومت ان کی مدد کرے، اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے فیڈرل اور صوبائی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ لینڈ بینک بنائیں تاکہ سرکاری زمین کے اوپر یہ جو کم آمدنی والے لوگوں کے گھر ہیں وہ بن سکیں۔ جی، یعنی جو بھی زمینیں ہیں ان کی انوینٹری بنائی جائے، ان کو کنٹرول میں لایا جائے، ان کے اوپر اگر کوئی کچھ لوگ قابض ہیں یا کوئی ان میں کوئی پراپرٹی رائٹس کا ایشو ہے تو ان کو درست کر کے اس کام کے لیے ریکور کیا جائے۔ تو یہ جو ہیں تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی۔ کچھ چیزیں میں بتاؤں کہ جس طرح میں نے کہا کہ جو ہمارا اوور آل جی ڈی پی کا گروتھ ہے جو سال مکمل ہو رہا ہے اس کا ایسٹیمیٹ 0.4% ہے، اور اس میں ایگریکلچر کی گروتھ تقریباً 2.67% ہے۔ انڈسٹری جو ہے اس میں خاص طور پہ وہ متاثر ہوئی اور وہ -2.64 ہے، اور سروسز کا سیکٹر جس میں خاص طور سے جو کاروباری شعبہ ہے جسے ہم ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ کہتے ہیں اس میں -3.4%، اور ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر رہا اور لاک ڈاؤن ہوئی اور ریلوے اور ایئر ٹرانسپورٹ اور روڈ ٹرانسپورٹ بند رہی، تو اس میں بھی جو گروتھ ہوئی وہ منفی تھی -7.1%۔ تو یہ جو ہیں بیسک پوائنٹس ہیں۔ مینوفیکچرنگ کے اندر کافی کمی ہوئی، -22.9% ایئر آن ایئر مارچ 2020، اور فسکل ڈیفیسٹ کو ہم نے پھر بھی ایک مینیجبل سطح تک رکھا، اور جولائی سے لے کر مارچ تک یہ 4% رہا جی ڈی پی کا، جبکہ پچھلے سال یہ 5.1% تھا جی ڈی پی کا۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ پرائمری بیلنس کو ہم نے سرپلس میں رکھا تھا 194 بلین یا 0.5% پازیٹیو آف جی ڈی پی، جبکہ یہ پچھلے سال -1.2% تھا۔ اب
میرے خیال میں اپنے کامنٹس جو ہیں ان کو کنکلوڈ کروں گا تاکہ ہم Q&A کر سکیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والا بجٹ جو ہے اس میں ہم لوگوں کو مزید مراعات دیں, مزید ریلیف دیں. کرونا وائرس سے ڈیل کرنے کے لیے ہمارے جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں ان کو ہم مزید فنڈنگ دیں تاکہ وہ لوگوں تک پہنچ سکیں, اور ہم اپنی انڈسٹری کو جو ہے اچھے انداز میں ٹریٹ کریں. خصوصی طور پہ نئے ٹیکسز نہیں لگائے جائیں, اور جو ٹیکسز ہیں ان کو بھی ریویو کیا جائے اور ان میں کمی لائی جائے تاکہ اکنامک انسینٹیوز ملیں لوگوں کو کہ وہ اس سچویشن سے بہتر انداز میں نپٹ سکیں. تو وی آر ہیئر. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے کولیگز کا, خصوصی طور پہ رزاق داؤد صاحب, حماد اظہر صاحب, ڈاکٹر عشرت حسین, خسرو بختیار صاحب, سنیا نشتر صاحبہ, اسد عمر صاحب, ہمارے پارلیمنٹری سیکرٹری قریشی صاحب, اور میری چیئرپرسن نوشین صاحبہ. فائنانس سیکرٹری صاحب کا میں ذکر کر چکا ہوں. ہمارے نئے اسپیشل سیکرٹری محسن مشتاق صاحب, اور آف کورس جو اکنامک سروے کے ٹیم کے لیڈر تھے ڈاکٹر امتیاز. اگر میرے ذہن سے کوئی نام اس وقت نکل گیا ہے تو جیسے ہی وہ نام یاد آ جائے گا اس کا بھی آپ کو مینشن کر دوں گا. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. اینڈ سر علی کیانی صاحب ڈاؤن سے جی. جو جی ڈی پی کا اس دفعہ پرفارمنس رہی ہے وہ -4% رہی ہے. اس طرح ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے جو لوگ ہیں, آئی ایم ایف نے -1.5% کا اسٹیمیٹ کیا, ابھی لیٹسٹ جو ورلڈ بینک کی آئی ہے وہ -2.6 کر رہی ہے. تو وٹ از دی ڈفرینس؟ کون سے نمبرز ایسے ہیں کہ جس کی بیسس پہ آپ -4% ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ ایک. اور دوسرا, جو بھی صورتحال ہو, اس نگیٹو گروتھ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوگا, یعنی کتنے لوگ پاورٹی میں مزید چلے جائیں گے اور کتنے لوگ بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے؟ اس طرح میں نے شروع میں ہی کہا کہ کرونا وائرس کے اثرات جو ہیں ان کو کوانٹیفائی کرنا, یعنی ان پہ کوئی نمبر لگانا اتنا آسان نہیں. اور چونکہ یہ چیز ابھی انفولڈ کر رہی ہے تو حتمی طور سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس رفتار سے بڑھے گی اور کب اس کا خاتمہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کی وجہ سے جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے یا لاک ڈاؤن کے جو طریقہ کار ہیں مختلف, وہ کس انداز میں آگے بڑھیں گے. حکومت نے کوشش کی ہے کہ ایک بیلنس اسٹرائک کیا جائے. ایک جانب اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کو سیفٹی دینے کے لیے اس بیماری سے, اور دوسری جانب ان کی اکنامک جو کنڈیشن ہے اس کو بالکل بہت خراب ہونے سے بچانے کے لیے. تو ایک جانب یہ لیکوڈیٹی دی گئی ہے اور ان کو پے رول کے لیے سبسیڈائزیشن کی گئی ہے اور مزید مراعات دی جا رہی ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا کیانی صاحب کہ مختلف اداروں نے اور مختلف اکانومسٹ نے ایک رینج دی ہے ایسٹیمیٹس کی, اور یہ یہی ظاہر کر رہی ہے کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کانفیڈنس سے, اعتماد سے کہہ سکیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. جو ہم نے نمبرز یوز کیے ہیں یہ ہماری بیورو آف اسٹیٹسٹکس یا پلاننگ کمیشن اور جو نیشنل اکنامک باڈی ہے ہماری NEC, اس کے ہیں کہ جی یہ -0.5% ہوگا. IMF نے جو نمبر استعمال کیا تھا جس طرح آپ نے کہا وہ تقریباً -1.5% ہے, اور ورلڈ بینک کی ایک ابھی حال ہی میں ایسٹیمیٹ آئی ہے جو تقریباً -2.5% تک ہے. تو
یہ مختلف ایکسپرٹس ہیں, سب کی نیت اچھی ہے, سب کا ڈیٹا جو ہے تقریباً ایک جیسا ہے, لیکن وہ مختلف اسمپشنس لگا رہے ہیں آن دی میگنیٹیوڈ اینڈ سیویئرٹی اینڈ ڈیوریشن آف دی کرونا وائرس, اور یہ کہ وہ جو اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ مختلف سیکٹرز پہ کیا اثرات ہوں گے, ان کے جو انٹرنل ایکسپرٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں. میرے خیال میں اگلے 30 دن میں جب یہ جون کا سال مکمل ہو جائے گا تو ہمیں بہتر اندازہ ہوگا, کیونکہ کبھی کبھی کوئی سرپرائزنگ رزلٹ بھی آ رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ مئی کے مہینے میں انفیکٹ ایکسپورٹس جو ہیں ہماری وہ بڑھی, تو یہ بیک لاگ آرڈرز کا ہے یا کچھ, یہ ڈاکٹر یہ رزاق داؤد صاحب آپ کو بتا سکیں گے. تو میں تو فقط احتیاط برت رہا ہوں کہ کسی بھی نمبر کے اوپر بہت زیادہ حتمی طور کے اوپر ریلائے کرنے کی بجائے ہمیں اپنے کو اوپن مائنڈڈ رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس انداز میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. شکیل احمد سمانی. شکیل صاحب, شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح لاسٹ ایئر نیگیٹو گروتھ رہی تھی, ٹیکس محاصل کی 0.4%, اور پھر آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر یہ 5.5 ٹریلین کا اوور ایمبیشیس ٹارگٹ رکھا گیا, 45% گروتھ تھی. جیسا آپ نے کہا کہ اگر کرونا نہ آتا تو ہم 27% تک چلے جاتے, پھر بھی اس ٹارگٹ سے کافی کم ہوتا. لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے اس میں بہتری نہیں آ رہی, ڈسپائٹ کہ کئی اعلانات کیے گئے اور جو ریفارمز لانی تھی ایف بی آر کے اندر وہ بھی نہیں آئی, کنٹینیوٹی یا کنسسٹنسی نظر نہیں آ رہی. جو جن لوگوں سے آئی ڈی کارڈ کی شرط کا اعلان کیا گیا تھا کہ ان کو رجسٹر کریں گے, اس پہ عمل بھی نہیں کیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئے مالی سال کا بھی ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے 3.9 یا جو تقریباً رکھا جا رہا ہے کوئی 5.1 یا 4.9 ٹریلین کا, تو وہ اچیویبل ہوگا اس حالات میں جب کرونا سے معیشت کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے اور 90% سے زیادہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہو جائے گا, آئی ایم ایف کے جو اسٹیمیٹس ہیں. تو ہم کب تک قرضوں پر ریلائی کرتے رہیں گے, کب تک قرضوں کی بنیاد پر ہم معیشت کو چلاتے رہیں گے؟ جی دیکھیں, میں آپ کے سوال کا جواب کا ایک حصہ میں دوں گا اور پھر چیئرپرسن جو ہیں نوشین صاحبہ وہ بھی اس کا جواب دے سکتی ہیں. یہ قطعی آپ کی بات درست ہے کہ پچھلے سال جو ٹارگٹ تھا وہ بہت ایمبیشیس تھا, لیکن یہ جو پہلا راؤنڈ ہوا ریویو کا آئی ایم ایف کے ساتھ, اس کو انفارملی 4.8 کر دیا گیا تھا. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم 4.8 یا تو پورا کر لیں گے یا اس کے قریب پہنچ جائیں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ 17% جو گروتھ تھی ریونیوز کی, وہ پاکستان کے جو ماضی میں گروتھ رہی ہے اس کے مقابلے میں تقریباً ٹھیک تھی, لیکن جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے کم تھی. اب یہ بھی آپ پیٹرن دیکھیں کہ آخری جو 2 مہینے ہوتے ہیں اس میں ریونیوز عموماً جو ہیں وہ اوسطاً پہلے 10 مہینے کے مقابلے میں بہتر ہوتے ہیں. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے, ہم کانفیڈنٹ تھے کہ ہم 4.7 تک پہنچ جائیں گے. لیکن اب تو یہ بات جو ہے کسی طرح سیٹل نہیں ہو سکتی, کیونکہ کرونا نے معاملات جو ہیں بالکل اوندھے کر دیے ہیں. اب ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ ایسپریشنل ٹارگٹ ہے, لیکن ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ ہم بہت اگریسولی اس کو کلیکٹ کریں اس ماحول میں. لیکن یہ بھی تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ ٹیکس کلیکشن صاحب حیثیت لوگوں سے نہیں ہو, یا یہ کہ جو لوگ بہرحال جب کرونا سے ریکور کر جائیں گے اور اگر وہ اچھی آمدنی بنائیں گے انشاءاللہ, تو وہ اپنی حیثیت کے بیسس کے اوپر ٹیکس دیں گے, اور یہی ہمارا گول ہے. نوشین, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شکریہ سر. یہ آپ کو اوور آل ایگریگیٹ گروتھ کا تو حفیظ شیخ صاحب نے بتا ہی دیا ہے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس سال جو ایک خاص چیز دیکھنے میں آئی ہے اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتی ہوں
کہ اوور آل تو 17% تھی، مگر ڈومیسٹک گروتھ جو تھی وہ 27% تھی، جس میں انکم ٹیکس کی گروتھ کی شرح 21%، سیلز ٹیکس میں 32%، ایف ای ڈی میں 24% اور اوور آل ڈومیسٹک 27% تھا، اور امپورٹ کے ریونیو 7% کی شرح سے بڑھے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں تو پچھلے 10 سال میں آج تک ڈومیسٹک ٹیکسز کی گروتھ اس شرح سے نہیں دیکھی گئی۔ 2016 میں امپورٹ کی شرح 26، جبکہ لوکل ڈومیسٹک ٹیکسز 18% سے بڑھے۔ اسی طرح 17 میں 12 اور 6 سے ڈومیسٹک بڑھے۔ 18 میں 18% سے امپورٹس بڑھی اور ڈومیسٹک 11% سے۔ پچھلے سال 3 سے امپورٹ بڑھی اور -3 سے ڈومیسٹک گروتھ۔ سو دیر از اے اسٹرکچرل شفٹ ٹوورڈز دا ڈومیسٹک کلیکشن، جو کہ ایک اچھی ڈائریکشن ہے کسی بھی ایک ٹیکس کے نظام سے۔ اب کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس اسٹرکچرل چینج میں، جبکہ ہمارا انحصار امپورٹ پہ کم اور اپنے ڈومیسٹک ٹیکسز کی طرف اچھا جا رہا ہے، مثبت رجحان ہے، تو کووڈ کی وجہ سے ابھی بھی آپ دیکھیے کہ ہماری شرح جو ہے ڈومیسٹک کی ابھی بھی 14.5% پہ برقرار ہے، جو کہ ان حالات میں ایک حیران کن بات لگتی ہے۔ اور کووڈ کے بعد 17% سے ہمارے اوور آل گروتھ 13% پہ گئی، اپریل میں 11، مئی میں 6 اور جون میں ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ 2% پہ آئے گی۔ تو اگر ہم اسی رفتار سے چلتے جاتے تو ہمارے محصولات کی جو گروتھ کی شرح تھی وہ کسی سٹینڈرڈ سے ڈومیسٹکلی واز اوور آل ویری سیٹسفیکٹری، اور اس کا برملا اظہار آئی ایم ایف کی ٹیمز اور بھی انٹرنیشنل ایجنسیز جو آئیں انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ یہ سیٹسفیکٹری ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس کے ٹارگٹس ڈاؤن کیے تھے کہ امپورٹ کی کمپریشن کی وجہ سے یہ ٹارگٹس اچیو نہیں کیے جا رہے۔ تھینک یو۔ شکریہ میم۔ ہمارے ساتھ زوم پر بھی ہمارے کچھ صحافی دوست موجود ہیں۔ جیو نیوز کے اشرف میلکم صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں، کائنڈلی ان کا مائک کھولیں۔ جی میلکم صاحب۔ جی شیخ صاحب، میں اشرف ملکم جیو سے۔ میرے 2 سوال ہیں جی۔ ایک تو ہمیں اس وقت جو ہمارے قرضوں کی شرح ہے جی ڈی پی کا، وہ لیٹسٹ نمبرز کے مطابق شاید 98% ہے۔ اس پہ یہ فسکل رسپانسبلٹی ایکٹ کی کیا یہ خلاف ورزی نہیں ہے؟ دوسرا سوال سر، کہ اس وقت ہماری جو گروتھ ابھی ہمارے فکس کیا اگلے مالی سال کے لیے وہ 2.3% ہے، جب سے ورلڈ بینک کا ابھی سے کہنا ہے کہ اگلے سال بھی پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو ہوگی۔ ہماری پروجیکشنز غلط ہیں یا ورلڈ بینک کی پروجیکشن غلط ہیں؟ پچھلے سال بھی ایسا تھا، ہماری پروجیکشن پازیٹیو تھی لیکن آئی ایف آئیز کی پروجیکشن نیگیٹو تھی، آخر پہ نیگیٹو ہی نکلی۔ اسی دفعہ بھی مالی سال شروع ہونے سے پہلے ہی ہماری اور آئی ایف آئیز کی پروجیکشن میں فرق ہے، اور ہمارا کہنا ہے 2.3% ہوگی جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹو۔ کس کی کیلکولیشن غلط ہے؟ ہماری کیلکولیشن میں بھی پرابلم ہے یا آئی ایف آئیز کی کیلکولیشن میں بھی پرابلم ہے؟ اگر ان کی کیلکولیشن ہماری اکانومی کے بارے میں غلط ہے تو کیا حکومت پاکستان یا فائنانس منسٹری ان سے ٹیک اپ کر رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیں یہ دونوں بہت اچھے سوالات ہیں، اور جو نمبر 2 سوال تھا آپ کا کہ مختلف ادارے جو ہیں ان کے ایسٹیمیٹس میں کیوں فرق آ رہا ہے، اس لیے کہ کرونا وائرس ایک ایسی چیز ہے جس سے پہلے کبھی نہیں نپٹا گیا، تو ہر ادارہ یا ان کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اپنے انداز میں کیلکولیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں اشرف صاحب کہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ان تمام اداروں کے نمائندوں کو بھی بلایا جاتا ہے، تو ورلڈ بینک کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے، ہمارے اپنے جو تھنک ٹینک ہیں، اسٹیٹ بینک ہے، پائیڈ ہے، فائنانس منسٹری ہے، پلاننگ منسٹری ہے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اور سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ سمجھ سکیں کہ کیوں یہ ویریشن آ رہی ہے۔ اس میں کوئی سازشی پہلو نہیں ہے، یہ فقط ایک پیشہ ورانہ جو ہے ڈفرینسز ہوتے ہیں لوگوں کے، اور آخرکار جو حقیقت ہے وہ آ جاتی ہے، یہ فوری نہیں آتی ہے، تو 3 مہینے بعد جب نمبرز فائنل ہوتے ہیں تب آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہ آئے گی۔ جہاں تک پاکستان کے ڈیٹ کا ایشو ہے تو وہ 88% کے قریب ہے اس وقت ڈیٹ
टू GDP रेशो। और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हर हुकूमत को ये दिक्कत रही है कि जो एक लेजिस्लेटिव या कानूनी रिक्वायरमेंट है कि हम 60% से ऊपर न जाएं, वो कोई भी नहीं हासिल कर सका है। और जिस तरह मैंने कहा कि इस गवर्नमेंट के लिए खुसूसी तौर पे विरसे में एक मसला मिला है कि कर्ज़ों की तादाद पहले ही ज़्यादा है और उनको वापस करने के लिए कर्ज़ लेना पड़ रहा है। और जिस तरह मैंने कहा कि 5,000 अरब रुपए दिए गए कर्ज़ों की वापसी में, और आने वाले साल में मज़ीद 3,000 अरब जो हैं वो बजट किए गए हैं वापसी के लिए। मेरे साथ जो मिनिस्टर हैं इकोनॉमिक अफेयर्स के, जो इन बैनुल-अक़वामी अदारों के साथ डील करने की बुनियादी ज़िम्मेदारी भी उन पर है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा जो है इस इशू के ऊपर आप लोगों को ब्रीफ भी कर दें। और क्योंकि ये एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एग्रीकल्चर एक बहुत अहम शोबा है, उसके बारे में भी अगर ये मुख्तसरन ब्रीफ कर दें कि हुकूमत की क्या जो हैं इस वक्त प्रायोरिटीज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर सबसे बड़े चैलेंजेस हमारा एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन रही। जैसा आपने देखा, करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हमें इदारों के पास जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल आपका 3.3 पर ख़त्म होगा। एक्सटर्नल डेट जो हमारा है इस वक्त वो तकरीबन 76.5 अरब डॉलर है। लेकिन इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि 2008 के अंदर ये हमारा 41 बिलियन से 2008 से 2013 तक ये 41 अरब डॉलर था, जहाँ से ये 48 अरब पे चला गया। मगर 2013 से 2018 तक ये 48 अरब से 73 अरब डॉलर पर चला गया। और इस 73 अरब डॉलर जो इजाफा हुआ, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इजाफा जो किया गया वो बॉन्ड्स और कमर्शियल डेट। ये बड़ा महंगा डेट होता है और शॉर्ट टर्म होता है, और तकरीबन 15 अरब डॉलर कमर्शियल और बॉन्ड में लिए गए, जो शॉर्ट टर्म इस हुकूमत को देने पड़ते हैं फिर वापस, उसका दुरानिया थोड़ा होता है। इसी हुकूमत ने जब ये आई, और हाल ही में आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने जब ये अपील की डेट रिलीफ की G20 को, तो 1.8 अरब डॉलर की हमें वहाँ से एक स्पेस मिली। और मैं पूरी दुनिया के आलमी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस वक्त पाकिस्तान के इस्लाहाती प्रोग्राम को सराहते हुए हमारे साथ भरपूर तावन कर रहे हैं। आपने देखा कि IMF ने 1.4 बिलियन दिए कोविड के लिए, और कल एशियन तरक्काती बैंक ने आधा 500 मिलियन, आधा अरब कोविड फाइनेंसिंग के लिए उन्होंने स्पेशल फाइनेंसिंग की, और ये बहुत कम शरह सूद पर 0.5%, 0.5% प्लस लाइबोर पे दी, और ये 15 साल के लिए है, जिसके अंदर 3 साल का ग्रेस पीरियड है। इसी तरह जहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट को इस हुकूमत ने मैनेज किया 19 अरब से 3.3 पे, और उसी तरह फिर फॉरेन रिजर्व्स को बिल्ड किया। 9.7 अरब डॉलर पे इस हुकूमत को फॉरेन रिजर्व्स मिले, जो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक एक रफ एस्टिमेट है मेरे पास कि 18.5 अरब डॉलर से ऊपर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इससे आपकी जो कमर्शियल, इसमें कमर्शियल भी हैं और स्टेट बैंक दोनों के जी, तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर जब भी मईशत को जो शॉक्स मिले हैं वो आपके एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से मिले हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के गैप से मिले हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से मिले हैं। उनको इस हुकूमत ने बड़े ही बेहतर तरीके से इस तरफ ले आए हैं कि इंशाल्लाह हम एक मुस्तहकम पोजीशन पे हैं। और साथ ही कोविड की वजह से मईशत का पहिया चलाना और उस पहिए के अंदर ज़राअत को लेके आगे चलना, जिससे
मईशत के अंदर बेहतरी आए, रोज़गार मुहैया हो, उसके लिए 50 अरब का एक फिस्कल स्टिमुलस दिया गया है। और आपको पता ही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 300 अरब रुपए का एक मरबूत ज़रई तरक्याती बजट रखा गया है, जो मेजर क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी वो और इरिगेशन के निज़ाम को, पानी को की मुहैया करने का जो निज़ाम है और उसकी तरसील है, उसको बेहतर बनाने के लिए रखा गया है। तो मेरे नज़दीक इस हुकूमत के जो चैलेंजेस थे सबसे बड़े, ख़ास तौर पर एक्सटर्नल अकाउंट के जो चैलेंजेस थे, वो बड़ी बेहतर तरीके से इस वक्त बहुत बेहतर तरीके से एड्रेस किए गए हैं। और पूरी दुनिया, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन तरक्याती बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और मुख्तलिफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान के साथ इस सफ़र के अंदर हमारे हम सफ़र हैं और रहेंगे। थैंक यू। कोई नाराज़ है या कभी बन जाता है या कुछ, ये दो प्रोफेशनल अदारे हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो IMF के टीम के मेंबरान हैं, वो बैठ के हर चीज़ अच्छे अंदाज में तय करते हैं। और अभी भी आपने देखा कि जब ये कोरोना वायरस का मसला हुआ तो सबसे पहले वो थे जिन्होंने आके $1.4 बिलियन इजाफी दिए। जब हमने अपने छोटे ताजरान को मराहत दी बहुत ज़्यादा और उनसे शनाख्ती कार्ड वगैरह की ये जो रिक्वायरमेंट्स थी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, तब भी वो हमारे साथ खड़े रहे। फिर जब हमने कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया जिसमें काफ़ी चीज़ें जो थी उसमें उनको लचक दिखानी पड़ी, वो भी उन्होंने दिखाई। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनको कि वो हमारी मदद करने के लिए फ्लेक्सिबल हों, और कई जगहें ऐसी हैं जहां वो चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ चलें। और हमने जो ताल्लुक उनसे जोड़ा है वो अपने फ़ायदे के लिए जोड़ा है कि दुनिया देखे कि पाकिस्तान जो है वो एक संजीदा, प्रोफेशनल और डिसिप्लिन्ड हैसियत से चल रहा है। क्योंकि अगर हम उस अंदाज में नहीं चलेंगे तो जिन लोगों की खातिर हम यहाँ बैठे हैं, हम उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं जो कि पाकिस्तान के लोग हैं। और अगर हम कॉस्ट को, अपनी हुकूमती कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे या अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाएंगे या दुनिया के साथ अपने एक्सपोर्ट्स बेचने में अच्छी पेशरफ्त करेंगे या अपने कमज़ोर लोगों की मदद करेंगे, तो वो हमारे ही लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतर समझा जाएगा। अच्छा, अब एक और सवाल हुआ कि जी ये करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा और भी कुछ चीज़ें बताएं जहां पर हुकूमत ने अच्छे अंदाज में काम किया है। पहली चीज़ मैंने बताई कि देखें, एक है एक्सटर्नल सेक्टर जिसका बुनियादी जो मेजर है, जो बुनियादी नंबर है, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। जैसे मखदूम साहब ने बताया, ये पाकिस्तान की सतह का सबसे बड़ा नंबर था, $20 अरब, और इस वक्त वो 3 अरब पे हम उसे गिरा चुके हैं। तो ऐसे शायद ही कभी हुआ हो कि इतने अलर्ट अंदाज में इंपोर्ट्स को कम किया गया हो और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की गई हो। और रज़ाक साहब डिज़र्व्स आवर अप्रिसिएशन, और इनकी जो टीम है। अब दूसरा जो इशू है कि जी आप अपने इखराजात और अपनी आमदनी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि उसका जो बुनियादी नंबर है, जिस तरह फॉरेन सेक्टर का बुनियादी नंबर है करंट अकाउंट, जो डोमेस्टिक सेक्टर का हुकूमती जो इकोनॉमी है उसका जो बुनियादी नंबर है वो है प्राइमरी बैलेंस। और मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी बैलेंस इनफैक्ट पॉजिटिव था। ये शायद ही कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि हुकूमत ने अपने अखराजात को इतनी जो है डिसिप्लिन से कम किया कि आमदनी को से कम रखा उसको। तो ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप सब लोग जानते हैं कि तो
प्राइमरी बैलेंस को पॉजिटिव करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें बहुत ताकतवर लोगों को और ताकतवर अदारों को आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत ने ये किया और प्राइमरी बैलेंस को पॉजिटिव किया। अच्छा, तीसरी चीज़ लें कि हम किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके वोट्स की बुनियाद पर खान साहब आए हैं गवर्नमेंट में, तो उनकी तो पहली रिक्वायरमेंट ये है ना कि पाकिस्तान के लोगों को जितनी सपोर्ट दी जाए, तो क्या उनका डबल दुगना नहीं किया गया बजट? कभी ऐसे हुआ है कि 192 अरब रख दिए जाए पाकिस्तान की जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए, और सनिया निश्तर जैसी खातून को लगा दिया जाए जिसकी इंटेग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म में किसी को कोई शक नहीं? तो ये भी हुआ और लोगों ने देखा है, और हम खड़े हैं कि भाई कोई तनकीद करनी है करो, नहीं तो अच्छा ही नहीं करते हो तो बुराई भी नहीं करो। फिर उसके बाद, और मैं उनसे कहूँगा कि वो आपको बताएं, फिर देखें कि एक्सचेंज रेट का जो पूरा निज़ाम है उसके अंदर इस्तेहकाम लाया गया। एक्सचेंज रेट को जब इन्होंने आर्टिफिशियली मसनूई तौर पे बढ़ा के रखा तो क्या असरात हुए कि इंपोर्ट सस्ती हो गई, और उसकी वजह से हर पाकिस्तानी हर चीज़ बाहर की खरीद रहा है। टूथपेस्ट भी बाहर के हैं, तो अंगूर भी बाहर के हैं, तो कॉफ़ी भी बाहर की है, तो टिश्यू पेपर भी बाहर का है, और कोई फ्रांस की चीज़ खा रहे हैं, तो कोई जी स्विट्ज़रलैंड का चॉकलेट खा रहे हैं। भाई खाएं, बेशक खाएं, लेकिन पैसे तो दें ना उसके। तो हमने उनके ऊपर टैक्सेस लगाए ताकि महंगे हों, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बेशक खाएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि अपनी चीज़ें बाहर भेजने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो ना, बजाय इसके कि बाहर की चीज़ें अपने लोगों को बेचने में। तो उसको भी एक इस्तेहकाम दिया गया। आपने देखा कि कई महीनों से उसमें एक जो है स्टेबिलिटी रही, और उसकी वजह से लोग यहाँ आए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये नंबर भी आप देख लें, 127% इसमें इजाफा हुआ ये जो साल है। अगर 137% FDI के अंदर देखें ना, मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक नंबर कोट कर रहा हूं आपको। अगर आप समझते हैं कि आपके पास दूसरा कोई नंबर है जो वो भी बताए जा सकते हैं, वो भी सब बताए जा सकते हैं, लेकिन मैं पहले लिस्ट कर लूँ ना सारी वो चीज़ें, फिर आप आ जाए कि जी नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू भी जमा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ताकि वो पैसे आप लोगों पे लगाए जा सकें पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट था 1100 अरब का था इस साल जमा करना, तो हुकूमत ने कितना जमा किया? 1600 अरब जमा किया, 500 अरब रुपए इजाफी जमा किए। ये भी तफसीलात सारी आपको दी जा सकती हैं, बिल्कुल। तो ये सारी तफसीलात जो हैं, मैं अभी हमारे बैठे हैं स्पेशल सेक्रेटरी मोहसिन मुश्ताक साहब, आप इनको नॉन टैक्स रेवेन्यू की ब्रेक डाउन भी दें और साथ ही साथ FDI का ब्रेक डाउन भी दें, ठीक। अच्छा, अब क्या बताता जाऊं या क्या थक गए हैं आप लोग? नहीं, चलें अभी जो है जी ये सवाल हुआ कि जी कर्जों का भी बता था, सब बताऊंगा, अभी आप कहीं जा तो नहीं रहे हैं ना, ठीक। देखें जी, देखें बात यह है कि जो नोट छापना जो है वो इन्फ्लेशनरी होता है, उसकी वजह से ज़्यादा पैसे जो हैं वो चीज़ों को चेज़ कर रहे होती हैं। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का तरीका है वो इतना अच्छा नहीं है,
اور وہ شفاف نہیں ہے کیونکہ ایک حکومتی ادارہ دوسرے حکومتی ادارے کو دے رہا ہے پیسے. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پالیسی یہ رہی ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کریں تاکہ فیڈرل گورنمنٹ اس کی فائنانس منسٹری جو ہے وہ چیلنج کرے اپنے کو کہ اپنے کاسٹ کم کرے بجائے اس کے کہ اسٹیٹ بینک سے پیسے لیتی جائے اور خرچ کرتی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نظم و ضبط ہو, اس ملک میں مالی ڈسپلن ہو, اس ملک میں لوگ کو کوئی آسان راستہ نہیں ہو کہ وہ پبلک کے اوپر بوجھ ڈالیں انفلیشن کا. سو یہ ایک بہت اچھی سینسیبل سوچ کے یہ پالیسی اڈاپٹ کی گئی ہے. دیکھیں اب یہ ہوا کہ جی اس حکومت نے بھی ڈیٹ لی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان ڈیٹس کے 2-3 کمپوننٹ ہیں کہ اگر آپ نے پہلے سال ڈیٹ لیے اور میں آپ کو ایسٹیمیٹس دے رہا ہوں ان کا پریسائز نمبر جو ہے وہ محسن صاحب آپ کو دے دیں گے. اگر آپ نے 7.5 ٹریلین کے لون لیے تو پہلے سال 2019 تو اس میں کوئی 3 حصے ہیں, ایک وہ 4 حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو آپ مزید اخراجات اپنے پورے کرنے کے لیے لے رہے ہیں, وہ تقریباً کوئی 1.5 ٹریلین کے قریب ہے. باقی جو ہیں وہ آپ ماضی کے قرضے دینے کے لیے لے رہے ہیں یا آپ جو کاغذوں کے اوپر ری ویلیویشن ہو رہی ہے روپی کی ڈیپریسیشن کی وہ دکھا رہے ہیں. آپ قرض نہیں لے رہے ہیں. آپ نے جو قرض لیے ہوئے ہیں ان کو روپیوں میں جب آپ کنورٹ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے $100 کا قرض لیا ہے تو وہ ڈی ویلیویشن سے پہلے $100 ہے اور ڈی ویلیویشن کے بعد $150 ہے. تو آپ مزید قرض نہیں لے رہے ہیں, آپ فقط یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا $1 ہی کا قرض ہے, لیکن وہ روپیوں میں 100 کی بجائے 150 ہے, کیونکہ روپے اور ڈالر کی جو ریلیشن شپ ہے یا ریٹ ہے وہ چینج ہوا ہے. اسی طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ اس میں سے 1 ٹریلین سے بھی زیادہ جو ہے وہ ایک کیش بفر کے طور پہ, وہ مزید قرض نہیں ہے اس انداز میں. اس سال جو گزرا ہے تو اس میں تو بالکل ہی جو پچھلا سال تھا اس کے مقابلے میں آدھے سے بھی کم ڈیٹ میں اضافہ ہوا, اور اگر یہ 3.25 یا 3.5 ٹریلین کا اضافہ ہوا تو اس میں سے آپ کو میں نے بتایا کہ بنیادی طور پر 2.7 ٹریلین جو ہے وہ تو انٹرسٹ اور ڈیٹ کی پیمنٹ میں ہے. تو حکومت نے کوئی ایسے نہیں کیا ہے کہ جی اپنے اخراجات بڑھائے ہوں اور اس کے لیے قرض لیے ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. اب آپ میرے خیال میں مجھے اجازت دیں, میں آپ کیا آ رہا ہوں آپ کے معصوم سوال. پہلے نشتر صاحبہ کو دیں اجازت کہ وہ 1-2 منٹ میں جو ہمارا بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے جس کے بارے میں میں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ خود کریں گی, اور جب تک وہ کریں گی تو انشاءاللہ مغرب کا ٹائم بھی ہو جائے گا, اور پھر رضا جی نہیں ایک لے لیتے ہیں ابھی, تو پھر کون جی باسی صاحب بزنس رپورٹر. جی سر ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس سال کی ساری پروجیکشن ایز یوزل 9 منتھ کے بیسس پہ کی ہوئی ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انسرٹینٹی ہم کرونا کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ اکانومی کو یا ہمارے آگے ٹارگٹ کیا ہوں گے, تو کیا یہ میننگ فل ہیں یہ جو آپ کی سال کی پروجیکشن ہے؟ سیکنڈلی سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے 192 بلین جو آپ نے لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا تو بڑا آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, لیکن یہ جو آپ کے یہاں شوگر کرائسس, ویٹ کرائسس اور پیٹرول کرائسس ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے جو لوگوں کی جیبوں سے, غریب آدمی کی جیبوں سے پیسہ جا رہا ہے, اس کا بھی کوئی اکنامک سروے میں یا کہیں آپ کے جو پروجیکشن ہے اس میں کہیں ذکر ہے کہ کتنا آپ نے لوگوں سے یہ ایک
कार्टेल्स जो है इन्होंने मिंट किया है पैसा। जी देखें, आपका जो सवाल है कि जो प्रोजेक्शंस दी गई हैं क्या वो 9 महीने की बुनियाद पे हैं, तो एक्चुअली हमेशा जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो 9 महीने की बुनियाद पे होती हैं हमेशा, तो ये कोई ऐसी अजीब व गरीब बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो नंबर्स हैं वो गिराए गए हैं इसलिए कि हर एक को पता है कि आखिरी क्वार्टर में कोरोना वायरस आया, तो मैं अगर 9 महीने की बुनियाद पे जीडीपी आपको बता रहा होता तो वो 2.5 और 3 के दरमियान होता पॉजिटिव, लेकिन चूंकि हम कोरोना वायरस के बाद बता रहे हैं इसीलिए उसको नेगेटिव दिखाया गया है, यहाँ पे नेगेटिव 0.4। जहाँ तक आपका इशू है कि अगर कोई कार्टेल्स हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हुकूमत इन इम्परफेक्शन से, मार्केट की इम्परफेक्शन से किस नहीं, इकोनॉमिक सर्वे का मकसद ये प्रोजेक्ट करना नहीं होता है कि किस शोबे में कि जी किस चीज़ की कीमत बढ़ गई तो उसकी वजह से किसकी जेब से कितना निकला। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह अगले साल डॉक्टर साहब जब ये सर्वे बनाएं तो ये आइटम भी डालें। चलें आप डॉक्टर साहब आप करें, फिर रज़ाक साहब करें, फिर मैं आपके सवालों के जवाब फाइनेंस सेक्रेटरी से कहूँगा कि वो देंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया एडवाइज़र साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको मालूम है, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो ऑपरेशन है एहसास इमरजेंसी कैश, वो पाकिस्तान की तारीख़ में ग़ालिबन सबसे मुश्किल हालात में हुआ था और अभी भी जारी है, क्योंकि लॉकडाउन्स शुरू में थे और इसके साथ साथ कोरोना वायरस के फैलने का बहुत डर था। ये जो प्रोग्राम था ये 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों के लिए शुरू हुआ था और आज ही वज़ीर आज़म ने मंजूरी दिया है कि इसका दायरा कार जो है 1 करोड़ 60 लाख ख़ानदानों तक इसके दायरे कार को बढ़ाया जाए। पिछले 9 हफ्तों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ ख़ानदानों से ज़्यादा की मुआवनत की है और 121 अरब रुपए जो हैं वो अभी तक तकसीम हुए हैं। अभी सिलसिला जारी है। आपको जैसे कि हम बताते चले जा रहे हैं, इसकी फ़िलहाल 4 कैटेगरीज़ हैं। अभी तक तीसरी कैटेगरी की पेमेंट चल रही है और जो चौथी कैटेगरी की जो पेमेंट है, जो वज़ीर आज़म के कोविड फंड से फंडिंग जिसकी होगी, उसका भी अब आगाज़ हो चुका है। हमने इस प्रोग्राम की तश्कील के लिए जो इनोवेशन का सहारा लिया कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ्स हैं, यानी कि हमारे निज़ाम में जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर्स का सिस्टम है, जो मोबाइल फ़ोन्स का जो सिस्टम है और जो डेटा एनालिटिक्स का जो निज़ाम है, उसको इस्तेमाल करके एक जदीद तरीके से लोगों की मुआवनत की जाए। और इसमें हमने शफाफियत को ख़ास तौर पे मलहूज़ रखा है। प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ही वीडियोस जारी की गई थी जिसमें इसका तमाम तरीक़ेकार बयान किया गया था। अब इसकी तफसीली रिपोर्ट अगले हफ्ते आने वाली है। इंफॉर्मेशन पोर्टल पे पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा तहसील लेवल तक ये मालूमात दी जाती हैं कि किस तहसील में कितने हकदार हैं, उनको पैसे कैसे दिए जा रहे हैं, कितने अकाउंट्स क्रेडिट हुए हैं, कितने अकाउंट्स निकाल लिए गए। तो ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है। कवायद व ज़वाबित की पूरी तरह पासदारी होती है और बिल्कुल ही ये एक सियासी मुदाखलत से एक बिल्कुल ही की कोई इसमें जगह नहीं है। ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि इतने बड़े ऑपरेशन को पर अमल दरामद करने के लिए हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। गिलगित से कराची तक हज़ारों सेंटर्स पे बैक वक्त पैसे देना इंतहाई मुश्किल हालात में एक बहुत ही मुश्किल मरहला था हमारे लिए। पहले ही हफ्ते में हमें पता चला कि लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ हैं, बहुत बड़ी कैश मकदार में मूव करना होता है, उसके मसाइल, लोगों की तस्दीक करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, रियल टाइम कनेक्टिविटी चाहिए होती है। दूर दराज इलाकों में ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। फिर कोरोना वायरस की स्प्रेड के तनाजुर में वो तमाम
اقدامات کو ملحوظ رکھنا یہ ایک آسان چیز نہیں تھی. پہلے ہی ہفتے میں ہمیں پتہ چلا کہ فائنینشیل لٹریسی کی جو حالت ہے وہ آن گراؤنڈ وہ بہت ہی ویک ہے. لوگوں کے پاس کریڈٹ نہیں, فون پہ کریڈٹ نہیں ہوتا تھا. لوگ صرف فون سن سکتے ہیں, اس سے میسج نہیں کر سکتے. ہم نے 8171 کی اسکیم کو فری کرایا, والنٹیئرز کو موبلائز کیا کہ لوگوں کو ہیلپ کریں کہ وہ میسج کریں. پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ریٹیلرز ہیں جو ہمارے ساتھ کیش ڈسبرسمنٹ کرتے ہیں ان کو انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اس مشکل حالات میں کیش ڈسبرس کریں. ہم فوراً کیبنٹ کے پاس پروپوزل لے کے گئے کہ ان کی کمیشن پہ جو 24% جو ایڈوانس انکم ٹیکس لیوی ہوتا ہے اس کو معاف کیا جائے. ہر پروونشل کیبنٹ کے پاس یہ مسودہ لینے گئے کہ ان کی کمیشن پہ جو 16% سیلز ٹیکس ہوتا ہے آپ بھی اس کو معاف کریں. آپ یہ تمام چیزوں کو تناظر میں رکھیں کہ اتنے مشکل حالات میں تمام قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے پوری حکومت کی مشینری نے اکٹھے کام کر کے اور یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ایگزیکیوٹ کی ہے. ہم نے بدعنوان عناصر کے خلاف پوری طرح سے مکمل جنگ جاری رکھی جو کہ ان معصوم لوگوں کے پیسے کاٹتے تھے فیلڈ میں, اور جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا تھا ان پہ ایکشن ہوتا تھا. پھر جو بائیو میٹرک فیلئر کا جو مسئلہ سامنے آیا کہ جن لوگوں کے انگوٹھے خراب ہیں ان کے لیے دوسرا طریقہ کار نکالنا, بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے. اس کے بعد ڈیٹا ڈریون میسیجنگ کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کیونکہ وہ سب آٹومیٹک ہوتا ہے. جن گھر کے سربراہان کی وفات ہو گئی اور اگر ان کو میسج جاتا تھا تو اس کے طریقہ کار نیا نکالنا, سافٹ ویئر میں چینجز لانا, SOPs میں چینجز لانا, بورڈ سے اپروول کرانا, ECC کے پاس راتوں رات فائل لے کے جانا, کیبنٹ سے اپروولز, ان تمام چیزوں کی کرانا. تو یہ کافی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ نہ صرف اس میں شفافیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے مگر ایک ہول آف گورنمنٹ اس میں رسپانس تھی. یہ خالی میری منسٹری کا کام نہیں تھا, اس میں ٹیکسوں کی معافی کرانی, EC سے اپروول کرانا, فائنانس منسٹری سے پیسوں کی ریلیزز کروانا, کیبنٹ سے اپروول کرانا, پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن, ہر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن, یہ ایک بہت ہی بڑا مرحلہ تھا. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی, مغرب تک تو نہیں فلور لوں گی, مگر آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بالکل ہی غیر سیاسی بنیاد پہ یہ ہوا ہے. وزیر اعظم کی خاص ہدایت پہ جب بھی ہم لوگ تمام لوگ احساس ایمرجنسی کیش کے متعلق کوئی چیز وزیر اعظم کے پاس لے جاتے تھے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرٹ پہ کرنا ہے, غیر سیاسی بنیادوں پہ کرنا ہے, پوری طرح شفافیت کو ملحوظ رکھنا ہے. اور اگر آپ ہماری انفارمیشن پورٹل میں کیٹیگریز دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نہ تو صرف نمبرز کی شفافیت ہے مگر نمبرز آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس کی ایگزیکیوشن بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوئی ہے. اور میں تمام میڈیا کمیونٹی کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس اسکیم کا جو سہرا ہے وہ تمام گورنمنٹ کی جو نیک نیتی ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ کوئی خالی میں دوبارہ کہوں گی میرے ڈویژن کی وہ نہیں ہے, یہ تمام حکومتی کابینہ کی اور تمام حکومت کی نیک نیتی کا عکاس ہے کہ ہم نے اتنی شفافیت اور قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے غیر سیاسی بنیادوں پہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سماجی تحفظ کا پروگرام تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایگزیکیوٹ کیا ہے. اور یہ ہماری حکومت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ یہ کام ہمارے ہاتھ سے ہوا. تھینک یو.